کھڑے ہو جائیں اور باری باری کوشچن کر لیں اور خان صاحب ایک ساتھ ہی آپ کے سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ دے دیں گے. اچھا سرفراز احمد ہیں وہ سوال کریں گے, عثمان خان سوال کریں گے, محمد رفیق سوال کریں گے اور منصور اور سجاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عمران خان صاحب السلام علیکم. سرفراز باجوہ میرا نام ہے. باجوہ نام اتنا آج کل وائرل تو نہیں ہے لیکن سارے باجوے ایک جیسے نہیں ہیں. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں ایک ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. جب آپ پرائم منسٹر تھے 1 سال پہلے تو ہمیں کھاد, بیج اور ٹریکٹرز وغیرہ زرعی آلات بہت آسان اور کم قیمت میں ملتے تھے. ہمارا کسان کارڈ بھی بنا ہوا تھا جس سے ہمیں بہت زیادہ سہولیات تھیں اور ہمیں فصل کا ریٹ بہت مناسب ملتا تھا. آج سر 1 سال میں کیا ہوا ہے کہ نہ تو ہمیں مناسب ریٹ میں بیج مل رہے ہیں, نہ کھادیں مل رہی ہیں اور نہ ٹریکٹرز وغیرہ مل رہے ہیں, جو ہماری قوت خرید سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. سر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارا پاکستان اور ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو 2/3 اکثریت سے کامیاب کریں گے تو آپ جب وزیر اعظم ہوں گے تو آپ کے پاس کون سا پلان ہوگا کہ ہم کسان خوشحال ہوں گے؟ نیکسٹ جلدی میرے سوال کریں. سوال. السلام علیکم خان صاحب, میرا نام محمد عثمان ہے. خان صاحب میں بھی ایک نوجوان ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خان صاحب جب آپ کو پتا تھا اپریل میں کہ آپ کے خلاف ایک سازش چل رہی ہے جو آپ نے اسمبلیاں لیٹ ڈیزالو کری, آپ نے اس سے پہلے اسمبلیاں کیوں نہیں ڈیزالو کری؟ کیونکہ آپ جانتے تھے اچھے سے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے, ادارے آپ کے خلاف ہو گئے. خان صاحب دوسرا میرا آپ سے سوال بڑا اہم اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے یہ امپورٹنٹ حکومت نے اس 1 سال کے اندر میں آئی ٹی انڈسٹری کو, نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا, کیا آپ کے پاس کون سا ایسا روڈ میپ ہوگا جب آپ آئیں گے, کیا ایسا روڈ میپ دیں گے نوجوانوں کے لیے, آئی ٹی انڈسٹری کے لیے؟ تیسرا خان صاحب جو آپ بات کرتے ہیں رول آف لا کی, نیکسٹ لمبا ہو جائے گا بچے, آپ کا کوشچن آ گیا آپ کا. نیکسٹ. السلام علیکم خان صاحب, میرا نام محمد رفیق ہے, میں ڈسٹرکٹ باولنگر سے ہوں. خان صاحب میرے تو زندگی کا خواب تھا جو پورا ہو گیا, میں آپ سے براہ راست بات کر رہا ہوں. میں 84 سے آپ سے محبت کرتا ہوں. جب آپ ایز اے کیپٹن ٹیم لے کے گئے شارجہ گئے تھے, میرے دل میں آپ کا نام لکھا ہوا, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا لیکن 2 تجویزیں دیتا ہوں. سر ایک, آپ جب وزیر اعظم بنیں گے تو مہنگائی کم کر دیں, غریبوں کی بائیں لیں, اور دوسرا آپ کا سب سے پہلا جو نعرہ تھا احتساب کا, میں احتساب کروں گا. آپ مثال دیا کرتے تھے کہ چائنا میں 4000 لوگوں کو سزائے موت دی گئی تھی. آپ کیا ایسا پلان لے کے آئیں گے جس سے ادھر بھی سزائے موت ہو اور لوگوں کو منصور. نیکسٹ. السلام علیکم, میرا نام راجہ منصور ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. اور جہاں پہ ابھی رجیم چینج آپریشن 2 ہوا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے, جو آپریشن کرنے والے ہیں وہ یہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ وہاں ان کے لیے آزاد کشمیر امپورٹنٹ ہے, ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے کمزور کرنا ہے, کیا میسج دینا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ لوٹے بنے ہیں. ان کے لیے میری صرف اتنا سا سوال ہے کہ چونکہ میں پارلیمانی بورڈ کا ممبر بھی تھا, اس وقت جب میں کہتا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ آپ زمینی حقائق کو نہیں سمجھتے. میں انہیں کہتا تھا کہ میرا کپتان یہ کہتا ہے کہ زمینی حقائق کا غلام مت بنو. تو میرا سوال خان صاحب سے یہ ہے کہ آگے سے جب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر موقع دے گا, یہ جو لوگ, یہ گندے لوگ, جو ڈرٹی ہیری ٹائپ کے لوگ فون کر کے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دلواتے ہیں اور اس کے بعد جب چاہتے ہیں تو گورنمنٹیں گرا دیتے ہیں, تو کیا آپ کارکنوں کو پھر سے موقع دیں گے انشاءاللہ؟ نیکسٹ سجاد کو سوال مختصر کریں. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب میرا آج ایک سوال میں 2 سوال ہے. ایک اپنے عوام سے کہ ہم عوام کب تک دیکھیں گے کہ ہمارا کپتان ہمارے لیے کھڑا ہے یا پی ٹی آئی کھڑے ہے, ہم نے کب یہ غلامی کی زنجیر توڑنی ہے اور ہم نے کب حق کا ساتھ دینا ہے. اور آج تو آپ خان صاحب ہماری قوم کی اور پاکستان کی ایک امید ہو, اگر خدا نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ ہم 100 سالہ ان بغیرتوں کے غلام ہوں گے. دوسرا کویسچن میرا خان صاحب بہت امپورٹنٹ ہے, وہ آپ سے ہے. خان صاحب میں کوئی ٹکٹ کا وہ آپ سے وہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان بنے ہوئے 1947 سے آج تک پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آج یہ آپ کا بھی خواب ہے کہ پاکستان ایک مدینہ کی ریاست بنے, لیکن مدینہ کی ریاست میں جو آئین تھا وہ قرآن مجید تھا. پاکستان اس ڈیموکریسی میں دلدل کی طرف جا رہا ہے, لیکن اگر ہم کوشش کریں قرآن کی طرف
اور قرآن کو اپنا نظام بنائے. یہ مولانا ڈیزل، یہ مولانا فضلو، یہ ملخور تو اس اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اسلام آباد کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب ہمیں آپ سے امید ہے آپ نے اسلام کے لیے. اور لیبر ونگ کے ہمارے جو دوست ہیں وہ سوال کل کے حوالے سے نادیہ، لیبر ونگ کے جو رانا سمیع صاحب سوال لیبر ونگ کے حوالے، لیبر ڈے کے حوالے سے. جی کائنڈلی بولیے. جی خان صاحب السلام علیکم. خان صاحب یہ پاکستان کے اندر 75 سال سے جو مزدور ہے وہ پس رہا ہے، اور 1886 کے اندر مزدوروں کو 8 گھنٹے کی اجرت نہیں ملتی تھی، 16 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی تھی اور ان کو پوری تنخواہ نہیں دی جاتی تھی. آج 2023 کے اندر بھی یہی کچھ ہے. اور یہ جو نون لیگ مافیا ہے 1980 سے لے کے انہوں نے یہاں پہ جو یونینز ہیں ان کو کرش کیا ہے تھرو بیوروکریسی. اور یہ جو ہمارا اشرافیہ ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں میں بیٹھا ہے. ہم جب دوبارہ 2023 میں انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے، اور وزیر اعظم بننے کے بعد ہم جو اعتماد ہے 75 سال سے مزدور کا سیاسی جماعتوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اور آج 45% مہنگائی کے باوجود بھی کسی سیاسی جماعت میں اعتماد نہیں کرتی. مزدوروں کے اندر صرف ایک چمک جو نظر آتی ہے ان کی آنکھوں کے اندر وہ عمران خان کی ہے. تو عمران خان صاحب آپ گائیڈ کر دیں کہ مزدور 75 سال سے جس انتظار میں ہیں، اب آپ وزیر اعظم بننے کے بعد مزدوروں کے لیے کیا لایا عمل لے کر آئیں گے، یا 1886 والی وہی شکریہ. جی خان صاحب آپ جواب دیجیے. دیکھیں سمیع، آپ کا تو میں سب سے پہلے جواب دیتا ہوں کیونکہ آج لیبر ڈے ہے اور آپ مزدوروں کے ایک سربراہ ہیں. دیکھیں جو چیز لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آ رہی، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کی، لیکن وہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم کبھی آزاد ہوئے نہیں ہیں. پاکستان تو کبھی آزاد ہوا ہی نہیں نا. یہاں جو فیوڈل کلچر کیا ہوتا ہے، یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے، یہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں جو بھی اوپر سے فاتح آتا تھا فتح کرنے کے لیے، وہ جب افغانستان سے اور یہ جو اپنے قبائلی علاقے سے نکلتا تھا تو وہ پھر سیدھا پانی پاتی پہنچتا تھا. راستے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وہ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ یہاں فیوڈل کلچر تھا. اب یہ جاگیردارانہ نظام کیا تھا؟ جو اوپر جاگیردار تھا اور پھر جو چودھری تھا وہ عموماً قانون سے اوپر ہوتے تھے. وہ ظلم نچلے طبقے پہ کریں، جو مرضی کریں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جو اوپر نظام تھا افغانستان میں اور یہ قبائلی علاقے میں، یہ ایک ڈیموکریٹک نظام تھا. وہ نظام ایسا تھا کہ وہ ایک گاؤں بھی اپنے فیصلے کرتا تھا. اس کی اپنی پارلیمنٹ ہوتی تھی جس کو جرگہ کہتے تھے، اور اس کا اپنا انصاف کا قانون تھا جس کو جوری انگلینڈ میں کہتے ہیں، کہ وہ بیٹھ کے سارے فیصلے کیا کرتے تھے، انصاف بھی دیتے تھے، وہ اپنے فیصلے کرتے تھے. وہ آزاد لوگ تھے، ان کو انصاف بھی ملتا تھا. کمزور یا طاقتور وہ جرگے کے سامنے جاتا تھا اور ان کو انصاف ملتا تھا. یہ سارے اوپر کے علاقے میں تھا. یہ سارا جو قبائلی علاقے سے آپ اوپر چلے جائیں افغانستان میں، یہ سسٹم ہے. اس کی وجہ سے کیونکہ لوگ آزاد تھے، اپنے فیصلے کرتے تھے، ان کو انصاف ملتا تھا، تو کوئی بھی باہر سے ان کو فتح جب کرتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی آزادی کے لیے، لڑتے تھے. تو یہ ان کی تاریخ تھی. یہاں جب آتے تھے ہندوستان میں تو یہاں پرانا جو ہندوؤں کا سسٹم تھا وہ کاسٹ سسٹم تھا. اس میں اچھوت نیچے تھے، اوپر برہمن تھا. تو وہ ان کی کاسٹ بنی ہوئی تھی. تو نیچے تو لوگ ویسے غلام تھے یہاں، جو ہندو کلچر تھا. لیکن مسلمان بھی جو تھے یہاں، وہ ایک فیوڈل جاگیردارانہ نظام میں تھے. جو نیچے طبقہ تھا اس کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے، وہ جو مرضی لوگ ان سے کریں. تو اس لیے اپنی آزادی کے لیے وہ کبھی لڑتے ہی نہیں تھے. ان کو آزادی کا پتہ ہی نہیں تھا. تو بدقسمتی سے جب ہم آزاد بھی ہوئے تو ابھی تک زیادہ تر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ آزاد ہوتے کیا ہے. اور مجھے بھی نہیں پتا چلنا تھا جب تک میں برطانیہ نہ جاتا اور میں ایک معاشرہ دیکھتا جدھر مکمل طور پہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے ان کا انصاف کا نظام. اور وہاں کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے سوار آ کے تو ملک فتح نہیں کر لیتا اپنا. وہاں ان کی پارلیمنٹ ہے، جمہوریت ہے، لوگ آزاد ہیں. اب یہ جب تک آپ کو نہیں سمجھ آئے گی
تو آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ کیوں لیبر بیچارے کے پاس حقوق نہیں ہیں, کیوں ہماری عورتوں کے حقوق نہیں ہیں, کیوں ہمارے کسانوں کے حقوق نہیں ہیں, کیونکہ جو بھی کمزور طبقہ ہے اس کے حقوق نہیں ہیں. جو بھی ملک میں اس وقت کمزور ہے وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہے. یہ جب دیہات میں آپ جائیں, ذرا ابھی بات کی بھاول نگر سے, ہمارا ابھی میرا کارکن ابھی بول رہا تھا, تو ان سے پوچھیں کہ دیہاتوں میں جائیں وہاں یہ تھانہ کچہری پٹواری سیاست کیا ہے. وہ بیچارے لوگوں کے لیے ہر چیز مشکل ہے. پٹواری ہے تو وہ زمین پہ قبضہ کر لے, وہ بیچارہ بے بس ہے. تھانے میں جھوٹا کیس ہو جائے تو وہ بے بس وہاں ٹھوکرے کھاتا ہے. کچہریوں میں وہ ٹھوکرے کھاتا ہے. یہ آزاد معاشروں میں نہیں ہوتا. زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں, بے بس ہوتے ہیں. آزاد معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. تو ہمیں جب تک اندازہ نہیں ہوگا کہ آزادی ہوتی کیا ہے, وہ تب تک لوگ کھڑے نہیں ہوتے اپنی آزادی کے لیے. خوش قسمتی سے جو نوجوان ہے پاکستان کا, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ دنیا دیکھ رہا ہے, وہ اس کو پہلی دفعہ شعور آ رہا ہے. اور جب مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کیا تھا کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. وہ آزادی کی شروعات تھی ادھر سے, لوگوں کو ادھر سے آزاد کیا تھا. تو وہ جب میں آپ کو سب کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو, ہماری بہتری کے لیے, کیونکہ وہ مدینہ میں انہوں نے ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی آزاد کر کے دنیا کی امامت کروا دی. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے دنیا کو سپر پاورز ان کے سامنے گر گئی کیونکہ وہ آزاد ہو گئے لوگ. تو جب میں لوگوں کو مدینہ کی ریاست کا سمجھاتا ہوں, وہ ایک عملی طور پہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب آیا تھا, جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر نے انسانوں کو آزاد کیا تھا حقوق دے کے, اور اندرونی طور پہ آزاد کیا تھا لا الہ الا اللہ. سو اس لیے یہ جو بھی ہم سب باتیں کرتے ہیں, آپ کی ساری بات ادھر آ کے پھنس جاتی ہے کہ جناب یہاں مشکل ہے, ہمارا لیبر کے پاس حقوق نہیں ہے. بیچارے کسان, ابھی وہ پوچھ رہا ہے, کسانوں کا پوچھ رہا ہے, ان کے برے حالات ہیں. آپ ہر جگہ چلے جائیں پاکستان میں, کوئی مجھے بتا دیں کمزور طبقہ جو کہے کہ جی بڑے اچھے حالات ہیں, کیونکہ نہیں ہیں. کیوں وہ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں بتائیں؟ یہاں سے ہمارے مزدور ہر قسم کی کوشش کر کے مہنگے جعلی ویزے لے کے کسی نہ کسی طرح باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں نظام ٹھیک ہے, ان کا نظام ان کو آزاد کر دیتا ہے اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں. اب آ جائیں جی کسانوں کا جو آپ نے بات کی. دیکھیں اس ملک کے اندر جب تک دولت میں اضافہ نہیں ہوگا, نہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, نہ ہم جو ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں ہم قرضے واپس کر سکیں گے. تو دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے ہمارا جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ کسان کرتا ہے. زراعت ہمیں وہ پیسہ دیتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک زراعت والا ملک ہے. تو جس طرح ہم کسانوں کی مدد کرتے رہیں گے, ان کو پوری کوشش کریں گے, جس طرح ہم نے کہ جو شوگر مل مافیا تھا وہ ان کو پیسے نہیں دیتا تھا ٹائم پہ, ہم نے پیسے دلوائے, پوری قیمت دلوائی. کسان کے پاس پیسہ آیا, اس نے اپنی زمین پہ لگایا, جب زمین پہ پیسہ لگایا اس کی پیداوار بڑھ گئی. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آئے تاکہ وہ زمین پہ لگائے تاکہ پیداوار بڑھے. تو ابھی بھی جب بھی اللہ نے موقع دیا کسانوں کی ہم نے مدد اس لیے کرنی ہے کہ اس کی وجہ سے جب پیداوار بڑھے گی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوگا, ویلتھ کریشن ہوگی, گروتھ ریٹ بڑھے گی, جو ہماری 17 سال کے بعد 4.5% پاکستان کی زراعت کے اندر گروتھ بڑھی تھی. دوسرا ہے انڈسٹری. تو انڈسٹری کو ہمیں پوری طرح اس ملک میں انسینٹیوائز کرنا ہے, اس کی مدد کرنی ہے. جتنی انڈسٹری بڑھتی جائے گی, جتنی آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے لوگوں کو انڈسٹری لگانے کے لیے, اتنی تیزی سے روزگار بھی ملے گا, دولت میں بھی اضافہ ہوگا, ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوگا. وہ ٹیکسز ہم لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے تاکہ لوگوں کی ہم ان کے لیے تعلیم دے سکیں, ان کے لیے ہسپتال بنا سکیں. تو اس کے لیے انڈسٹری, تو پہلے کسان کی مدد کرنی ہے, انڈسٹری کی مدد کرنی ہے, اور پھر جو
سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے شروع کیا تھا اور جو انہوں نے پھر اس کو نقصان پہنچا دیا وہ آئی ٹی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ فیوچر ہے پاکستان کا. ہمارے پاس نوجوان آبادی ہے. ہم نے 75% ایکسپورٹس میں اضافہ کیا تھا کیونکہ ہم نے ان کی بھی مدد کی تھی، ان کو بھی انسینٹیوائز کیا تھا. تو فیوچر ٹیکنالوجی کے اندر بھی ہم نے اس ملک میں لوگوں کو انسینٹیوز دینے ہیں، ان کی مدد کرنی ہے تاکہ ٹیکنالوجی ایکسپورٹس بڑھیں، آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھیں. یہ 3 سب سے سامنے راستے ہیں جس سے پاکستان اوپر جا سکتا ہے. اور پھر ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ پیسہ پاکستان میں لا سکتا ہے. وہ بدقسمتی سے 2 سال کورونا کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے اس پہ کام.